الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مائیت ذاتیہ اور اکابرین امت، میں آج کے سبق میں اس امت کے اکابرین کے حوالہ جات پیش کروں گا جو اللہ تعالیٰ کے لیے مائیت ذاتیہ کے قائل ہیں کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر کسی کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور علم القدرت کے اعتبار سے ہر کسی کے ساتھ ہے، نہیں، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اس پر میں حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 321 ہجری، العقیدۃ الطحاویہ میں فرماتے ہیں وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَبِمَا فَوْقَ وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ۔ اللہ رب العزت عرش اور غیر عرش سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اور جو اس چیز کے اوپر ہے اس کا احاطہ کرنے والا ہے، اور اس نے مخلوق کو اپنے احاطہ کرنے سے عاجز کر دیا ہے۔ اب بات اچھی طرح سمجھیں۔ وہ مستغنٍ عن العرش وما دون، دیکھیں جسم کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جسم اور اعضائے جسم سے پاک ہے، اس لیے اسے کسی مکان کی ضرورت نہیں، لہٰذا اللہ عرش اور غیر عرش سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو عرش مکان بنانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں ثم استویٰ علی العرش کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش کی ضرورت ہے، یہ عرش اللہ تعالیٰ کا مکان ہے، بلکہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے۔ اب بات اچھی طرح سمجھیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں مستغنٍ عن العرش وما دون، اللہ تعالیٰ عرش اور غیر عرش سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ محیط بکل شیء وبما فوق، اللہ تعالیٰ ہر چیز اور اس چیز کے جو اوپر ہے اس کا احاطہ فرمانے والے ہیں۔ دیکھیں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرب ذاتی، احاطہ ذاتی اور معیت ذاتیہ کو ثابت فرما رہے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ محیط بکل شیء، اس کا تعلق ہے مستغنن کے ساتھ، اور مستغنن خبر ہے ہوا کی، ہوا ضمیر ذات کے لیے ہے، ہوا ضمیر ذات کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات عرش اور غیر عرش سے مستغنی ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز کا احاطہ کرنے والی ہے۔ فقد اعجز عن الاحاطۃ خلقہ، اللہ تعالیٰ نے احاطہ ذاتیہ سے مخلوق کو عاجز فرما دیا ہے۔ بڑی واضح سی بات ہے۔ ہوا مستغنٍ عن العرش وما دون محیط بکل شیء وما فوق، اللہ وبما فوق، تو محیطن کا اور مستغنن کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے۔ ہوا ضمیر ذات کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات عرش اور غیر عرش سے مستغنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز اور ہر چیز کے جو اوپر ہے، یہ مقام ہو، مرتبہ ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کا احاطہ فرمانے والے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا یہ احاطہ ذاتیہ ہے، کیونکہ محیطن کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، آپ مزید اس کی وضاحت کے لیے عقیدہ طحاویہ کی میری شرح عقیدہ طحاویہ کا مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 2، امام ابو القاسم سلمان بن ناصر الانصاری الاصبہانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 512 ہجری،
الغنیہ فی الکلام کے اندر فرماتے ہیں وَلِمَا كَانَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ أَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ جَازَ أَنْ يَكُونَ فِي جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تمام چیزوں سے بڑی ہے۔ جاز ان یکون فی جمیع الاماکن، تو ممکن ہے کہ وہ ذات تمام مکانات میں موجود ہو، کسی خاص مکان میں نہیں، تمام مکانات میں موجود ہو۔ وَنَحْنُ لَمَّا جَعَلْنَا عَظْمَتَهُ مِنْ طَرِيقِ الرُّتْبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ جَعَلْنَا رُتْبَتَهُ فَوْقَ كُلِّ رُتْبَةٍ فِي صِفَاتِ الْمَدْحِ، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے جانتے ہیں تو اس کا مقام اور مرتبہ مدح کی صفات میں سے بلند ترین ہے۔ وَلَوْ كَانَ سُبْحَانَهُ مُخْتَصًّا بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ لَكَانَ صَغِيرًا، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ہی جہت میں مختص کیا جائے تو یہ ان کا مرتبہ کم کرنے والی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی ذات تمام چیزوں سے بڑی ہے تو ممکن ہے کہ وہ تمام مکانات میں ہوں، خاص مکان میں نہیں، تمام۔ اور جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رتبہ اور مقام تمام سے بڑا ہے تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص جہت میں، جب خاص جہت میں مانیں گے تو اللہ کا مقام اور مرتبہ کم ماننا پڑے گا، جبکہ مقام اور مرتبہ ان کا سب سے زیادہ ہے۔ نمبر 3، علامہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر شیرازی البیضاوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 685 ہجری، تفسیر البیضاوی میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کے تحت تجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبه، اس مقام پر قرب علمی کی وجہ سے قرب ذاتی مراد لینا بھی درست ہے، کیونکہ قرب علمی کو قرب ذاتی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قرب ذاتی لینا بھی ٹھیک ہے، قرب ذاتی۔ نمبر 4، علامہ علی بن احمد بن ابراہیم المحائمی الہندی رحمہ اللہ تعالی، وفات 835 ہجری، تفسیر الرحمن میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کے تحت فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ لَا بِالْمَكَانِ وَلَا بِالزَّمَانِ وَلَا بِالرُّتْبَةِ بل بالذات من غیر اختلاط ولا حلول ولا اتحاد۔ جب ہم کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید تو اس کا معنی یہ نہیں ہے اللہ مکان کے اعتبار سے قریب ہیں، اللہ زمان کے اعتبار سے قریب ہیں، اللہ مقام رتبہ کے اعتبار سے قریب ہیں، بل بالذات اللہ ذات کے اعتبار سے قریب ہیں، لیکن اختلاط بھی نہیں، حلول بھی نہیں اور اتحاد بھی نہیں، ذات کے اعتبار سے قریب ہے۔ نمبر 5، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1034 ہجری، مکتوبات امام ربانی جلد 2 صفحہ 225، فرماتے ہیں اور یہ بھی مناسب نہیں کہ حق تعالیٰ کو عرش کے اوپر جانیں اور فوق کی طرف ثابت کریں، کیونکہ عرش اور اس کے ما سوا سب کچھ حادث اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، مخلوق حادث کی کیا مجال ہے کہ خالق قدیم کا مکان اور جائے قرار بن سکے۔ نمبر 6، علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن المہدی الفاسی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1224 ہجری، تفسیر البحر المدید، آیت وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کے تحت فرماتے ہیں بالعلم والقدرت والإحاطة الذاتیہ، بالعلم والقدرت والإحاطة الذاتیہ، اللہ تمہارے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، احاطہ ذاتیہ کے اعتبار سے۔ آگے علامہ الفاسی مزید لکھتے ہیں وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِجَلَالِ قُدْسِهِ وَكَمَالِ كِبْرِيَائِهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں تم جہاں بھی ہو، اور ساتھ کیسے ہیں؟ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ،
جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ میت ذاتیہ بھی ہے، میت علمیہ بھی ہے۔ اذ صفت لا تفارق الموصوف، اس لیے کہ صفت اپنے موصوف سے کبھی جدا نہیں۔ اذا كانت المیت بالعلم لازم ان تکون بالذات، جب میت علمیہ ہوگی تو لازم ہے کہ میت ذاتیہ بھی ہو۔ ففہم، اس بات کو اچھی طرح سمجھو۔ وسلم علم تذق، وسلم علم تذق، اور اگر نہیں سمجھ سکتے اور تمہارا ذوق کمزور ہے تو اس کو اللہ کے حوالے کر دو، لیکن انکار نہ کرو۔ وسلم، تسلیم کر لو، مان لو، قبول کر لو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فہم، سمجھو، وسلم علم تذق، اور اگر ذوق سلیم نہ ہو تو خدا کے سپرد کرو اور مان لو، تسلیم کر لو۔ علامہ فاسی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ای انا اقرب الی کل احد من عروق قلبی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہر کسی کے قریب ہیں اس کی شارک سے بھی زیادہ۔ وَهَذَا لِأَنَّ قِيَامَ الْفِعْلِ بِالصِّفَاتِ، اس لیے کہ فعل صفات ہی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ والصفات لا تفارق الذات، اور صفت ذات سے الگ نہیں ہوتی۔ فالقرب بالعلم والقدرہ، تو یہ قرب علم اور قدرت کے ساتھ ہے۔ وتستلزم القرب بالذات، اور یہ قرب بالذات کو لازم ہے، قرب بالذات کو لازم ہے۔ نمبر 7، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1225 ہجری، تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون کے تحت فاللہ معهم بالولایت والفضل والعون والنصر ومعیت ذاتیت لا کیف لها۔ فاللہ معهم بالولایت والفضل والعون والنصر، اللہ تمہارے ساتھ ہے دوستی، فضل و کرم، مدد، نصرت کے اعتبار سے۔ ومعیت ذاتیت لا کیف لها، اور یہ معیت ذاتی ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں۔ نمبر 8، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، وفات 1323 ہجری، مکاتیب رشیدیہ، تحریر فرماتے ہیں حق تعالی باوجود وراء الورا کے قریب عبد کے ہے۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ایسے تشاویش کی ضرورت نہیں، اور معکم علم سے معیت تعبیر کرنا کچھ حاجت نہیں۔ ہوا ضمیر ذات ہے جہاں علم وہاں ذات، پس تکلف کی کیا حاجت ہے۔ حق تعالی فوق تحت سے بری ہے، فوق اور تحت اور ہر جا موجود ہے۔ عروج روح قلب کا فوق کی جانب اس خیال سے نہیں کہ حق تعالی فوق العرش ہے، نہیں، سب جگہ ہے، قلب مومن کے اندر بھی ہے، پس فوق کا خیال مت کرو۔ نمبر 9، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1362 ہجری، بوادر النوادر۔ اللہ اکبر، یہ تحریر پڑھیں اور آپ اشش کر اٹھے۔ حکیم الامت تھانوی کا علم، تعمق، وسعت نظری آپ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی سے ایک سوال ہے اور اس کا جواب دیتے ہیں، پہلے سوال سمجھیں۔ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی نحن اقرب الیہ من حبل الورید وقال ومعکم الآیہ۔ یہ جو مسئلہ ہے میت ذاتیہ قرب ذاتی والا، اس پر سوال ہو رہا ہے۔ فمن الناس من یقول ان القرب باعتبار الذات والوصف ویقول بعض الناس ان القرب بحسب الوصف فقط فأی الحزبین علی الصواب۔ سوال نمبر 1، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب باعتبار ذات اور صفت دونوں کے اعتبار سے ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، قرب صرف وصف کے اعتبار سے ہے۔ دونوں میں سے درست نظریہ کس کا ہے؟ بعض کہتے ہیں اللہ کی ذات، اللہ کا علم اور قدرت ہر جگہ پر ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، صرف علم اور قدرت ہر جگہ پر ہے، ذات ہر جگہ پہ نہیں۔ ان دونوں میں سے درست کون ہے؟ سوال نمبر 2، وَإِن كَانَ اللَّهُ قَرِيبًا بِالذَّاتِ هل يقرب مع كون استوائه على العرش ام لا؟
اگر اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے قریب ہیں، ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہیں، تو کیا ان کو ہر جگہ مان کر مستوی علی العرش بھی مان سکتے ہیں؟ کیا ہر جگہ بھی مانے، قرب ذاتی بھی مانے، مائیت ذاتیہ بھی مانے اور مستوی علی العرش بھی مانے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، ثم الذین یقولون بالقرب الوصفی یدعون بالقائلین بالقرب الذاتی انہم کفروا بقولہم بالقرب الذاتی هل يجوز نسبت الکفر الی من قال ان القرب ذاتی ام لا؟ پھر وہ لوگ جو قرب ذاتی کے قائل ہیں، اللہ اکبر، ان کو وہ لوگ جو قرب وصفی کے قائل ہیں وہ کافر کہتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ صفت کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں، وہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں جو اللہ کو ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ مانتے ہیں۔ تو کیا فتوی تکفیر درست ہے؟ 3 سوال۔ نمبر 1، بعض کہتے ہیں اللہ ذات اور صفت کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں صرف اللہ صفت کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے۔ دونوں میں سے نظریہ کس کا درست ہے؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہوئے مستوی علی العرش بھی مان سکتے ہیں۔ نمبر 3، جو اللہ کو صفت کے اعتبار سے ہر جگہ پہ مانتے ہیں وہ ان کو کافر کہتے ہیں جو ہر جگہ ذات کے اعتبار سے مانتے ہیں۔ تو دونوں، کیا یہ فتوی تکفیر درست ہے؟ حضرت تھانوی کا جواب دیکھیں اور علمی تعمق دیکھیں، اپنے اکابر کی قدر کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں اپنے اکابرین کی قدر کریں، سمجھو اپنے اکابرین کو کیا کچھ لکھا ہے۔ التھانی فرماتے ہیں لما کان المتبادر عند العامة من المعیت الذاتیہ ہی المعیت الجسمانیہ ابطلها العلماء وکفر بعضهم القائلین بہا۔ حضرت نے تیسرے سوال کا جواب پہلے دیا کہ معیت ذاتیہ کے قائلین کو کافر کرنا درست ہے کہ نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جسم کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، جسم کے اعتبار سے، اس لیے جو معیت وصفیہ کے قائل ہیں وہ ان کو کافر کہہ دیتے ہیں، ان کو کافر کہہ دیتے ہیں کہ یہ جسم اللہ کا مان رہے ہیں۔ وَلَوْ أُرِيدَ بِهَا الْمَعِيَّةُ غَيْرَ الْمُتَكَيِّفَةِ، آگے فرما رہے ہیں خلاصہ کیا ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے تو عام بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کا جسم ہے اور جسم ہر جگہ پر ہے، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے وہ ان پر فتوی تکفیر لگاتے ہیں کہ تم نے اللہ کا جسم مان کے جسم کو ہر جگہ پر کہا۔ اب اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ اگر ہر جگہ پہ مانے اور جسم کے ساتھ نہ مانے تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، آج خود فتویٰ ختم ہو جائے گا۔ اور ہم اسی طرح مانتے ہیں، اللہ کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں بغیر جسم، بغیر مکان، بغیر جہت کے۔ آگے وَلَوْ أُرِيدَ بِهَا الْمَعِيَّةُ غَيْرُ الْمُتَكَيِّفَةِ فَلَا مَحْظُورَ فِي الْقَوْلِ بِهَا بَلْ امْتِنَاعٌ فِي اجْتِمَاعِهِمَا بِالِاسْتِوَاءِ لِأَنَّ الذَّاتَ لَيْسَتْ بِمُتَنَاهِيَةٍ وَالْمَعِيَّةُ لَيْسَتْ بِمُتَكَيِّفَةٍ۔ فرماتے ہیں اور اگر کوئی شخص اللہ کے لیے معیت ذاتیہ کا قائل ہو اور بلا کیفیت کے قائل ہو تو کوئی حرج نہیں، فلا محظورہ، کوئی حرج نہیں ہے، قائل ہو جائے۔ آگے ولا امتنا فلا امتنا فی اجتماع بالاستواء، تو معیت ذاتیہ مانتے ہوئے مستوی علی العرش بھی مان لے تو دونوں جمع ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہی نظریہ ہم پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے بغیر کیفیت کے اور مستوی علی العرش بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، دونوں کو کہہ سکتے ہیں، یہ بات بھی قابل اشکال نہیں۔ نمبر 3 فرمایا وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ اعْتِقَادِهَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ فَالْأَسْلَمُ لَهُ أَن يَقُولَ بِالْمَعِيَّةِ الْوَصْفِيَّةِ أَيْ الْعِلْمِيَّةِ فقط۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے معیت ذاتیہ بلا کیفیہ کے اعتقاد پر قدرت نہ رکھتا ہو، وہ صرف معیت وصفیہ کا قائل ہو جائے تو احتیاط اسی میں ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ یعنی اصل تو یہ ہے کہ معیت ذاتیہ مانی جائے،
لیکن اگر کسی شخص میں عقل کم ہے، فہم کم ہے، وہ معیت ذاتیہ کو ہر جگہ پہ نہیں سمجھ سکتا، تو اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ میت وصفیہ کا قائل ہو جائے، میت علمیہ کا قائل ہو جائے، صفات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ ہونے کا قائل ہو جائے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اصل یہ ہے کہ میت ذاتیہ کا قائل ہو، وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ، اور جو اس اعتقاد بلا کیف پہ قدرت نہ رکھتا ہو، نہ سمجھ سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ میت علمیہ کا قائل ہو جائے۔ اور ہم بحمد اللہ تعالی اس بات کو سمجھتے ہیں، دلیل کے ساتھ سمجھتے ہیں، عقیدت بصیرت کے ساتھ سمجھتے ہیں، اس لیے اعتقاد رکھتے ہیں اللہ معیت ذاتیہ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے۔ آگے فرمایا وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ خَرَجَ الْجَوَابُ مِنْ كُلِّ سَوَالٍ وَارْتَفَعَ كُلُّ إِشْكَالٍ الحمد للہ الکبیر المتعال عن كل مکان وخیال۔ اپنے اکابر کا علم، تعمق، کیا بحر تھے علم کے، کیا سمندر تھے، ذرا دیکھیں۔ فرمایا جو ہم نے تقریر کی ہے، ہر سوال کا جواب نکل گیا، ہر اشکال اٹھ گیا، اور الحمدللہ کبیر المتعال عقیدہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں اور بلند و بالا ہیں مکان و خیال سے، بلند و بالا ہیں مکان و خیال سے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر بیان القرآن واللہ محیط بالکافرین کے تحت فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے قول صوفیہ کی کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کو ذاتاً محیط ہے، بدون اتصال اور کسی کیفیت کے، نہ محض علم ہی سے محیط ہے۔ اس میں دلیل ہے قول صوفیہ کی کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کو ذاتاً محیط ہے، بدون اتصال اور کسی کیفیت کے، نہ محض علم ہی سے محیط ہے۔ تھانوی بھی اسی کے قائل۔ نمبر 10، فاضل دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ، وفات 1409 ہجری، بانی دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک، فتاوی حقانیہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات کے ساتھ معیت ذاتی و علمی ماننے میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ معیت علمی سے خود معیت ذاتی متحقق ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، مفتی اعظم ہند مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1417 ہجری، ملفوظات فقیہ الامت جلد 2 صفحہ 14، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، ہر صغیر و کبیر کا عالم ہے، کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں، نصوص صریحہ اور دلائل قطعیہ سے اس کا ثبوت ہے۔ قال تعالی لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ مگر اللہ تعالیٰ کے لیے دوسری اشیاء کی طرح کوئی مخصوص مکان محیط نہیں، کیونکہ وہ مکانی نہیں بلکہ واجب اور قدیم ہے، اور مکان و زمان وغیرہ حادث اور اس کی پیدا کی ہوئی ہیں، پھر کوئی مکان وغیرہ کیسے محیط ہو سکتا ہے۔ فتاوی محمودیہ جلد 1 صفحہ 245۔ ملفوظات فقیہ الامت جلد 2 صفحہ 14، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ تو حضرت کا فتاوی محمودیہ میں فتویٰ ہے اور ملفوظات میں آپ کا ملفوظ ہے۔ نمبر 12، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ، میرے شیخ، میرے مرشد، وفات 1434 ہجری، اہل اللہ اور صراط مستقیم۔ اس کتاب میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اتنی عظیم الشان والا ہمارے آپ کے حجروں اور کمروں میں ساتھ ہے، کوٹڑیوں میں ساتھ ہے، لیکن انسان کی فطرت دیکھیے کہ چند انسان اس کو دیکھ رہے ہوں تو وہاں گناہ سے بچتا ہے، اور پھر گناہ کے لیے تنہائی تلاش کرتا ہے، راستے بند کرتا ہے، دروازے بند کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، لیکن وہ ذات پاک جو مخلوق سے بے شمار گناہ عظیم الشان عظیم القدرت ہے، وہ ہیں ساتھ میں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ نمبر 13 اور 14،
دو بزرگوں کا نظریہ، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ تعالی، وفات 1971 ہجری، وفات 1971 عیسوی، رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر رحمہ اللہ تعالی اکاڑوی، وفات 1421 ہجری۔ مولانا اکاڑوی رحمہ اللہ واقعہ نقل فرما رہے ہیں، شیخ پورہ میں ختم نبوت کا جلسہ تھا تو ایک شخص مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ سے دوران تقریر پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اگر یہ شیخ پورہ میں ایک پلاٹ ہو تو آپ اس میں آپ علیہ السلام کا گھر بنا لو، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ بنا لو۔ اس نے کہا جی وہ یہاں کیسے بنا سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا پھر یہاں مسجد بنا لو۔ مسجد بنا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی بنا سکتے ہیں۔ فرمایا بس یہی فرق ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ ہر جگہ ہے تو ان کا گھر بھی ہر جگہ بن سکتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تو آپ کا گھر بھی ہر جگہ نہیں بن سکتا۔ نمبر 15، فاضل دارالعلوم دیوبند مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1424 ہجری، معالم العرفان فی دروس القرآن تفسیر، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وجود اور ذات کے اعتبار سے قریب ہے، علم اور قدرت کے اعتبار سے بھی خدا تعالیٰ قریب ہے۔ نمبر 16، امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر فاضل دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ تعالی، وفات 1430 ہجری، تفسیر ذخیرۃ الجنان، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ عرش پر ہے اور ساتھ نہیں ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ نمبر 17، مفتی محمد فرید رحمہ اللہ تعالی، وفات 1432 ہجری، رئیس دارالفتاء دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک، فتاوی فریدیہ، جلد 1 صفحہ 392، میت علمی اور میت ذاتی کما یلیق بشانی تعالی میں کوئی تضاد نہیں۔ نمبر 18، مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم، رئیس دارالعلوم کراچی، ماہنامہ البلاغ، ربیع الاول 1434 ہجری، فروری 2014۔ اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی عظیم ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کسی خاص مقام تک محدود نہیں ہے۔ کعبہ بیت اللہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر موجود ہے، اس کے سوا کہیں اور موجود نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ تو ہر جگہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اس وقت بھی ہے، تمہارے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کی شارک کتنی قریب ہوتی ہے، جسم کا حصہ ہے، لیکن فرمایا کہ ہم ہر انسان کے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی ذات اقدس تو لا محدود ہے، وہ کسی خاص مکان کے ساتھ محدود نہیں، کسی خاص مکان کے ساتھ مقید نہیں، چنانچہ عرش پر بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر جگہ ہے، مدینہ میں بھی ہے اور مکہ میں بھی، ہر آسمان پر ہے، عرش پر بھی ہے اور کرسی پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اس لحاظ سے ہر جگہ ہی افضل ہے۔ نمبر 29، حضرت مولانا محمد مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، آسان ترجمہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 115، مشرق و مغرب سب اللہ کی مخلوق اور اس کے تابع فرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، چنانچہ وہ جس سمت کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے، بندوں کا کام ہے، بندوں کا کام یہ ہے کہ اسی حکم کی تعمیل کریں۔ دیکھیں وہ ہر جگہ موجود ہے۔ نمبر 20،
جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی سے جاری ہونے والا فتویٰ۔ سوال: عقائد کی اصلاح اور تعلیم کے لیے رہنمائی فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، کسی خاص مکان یا جگہ کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں۔ میں نے 20 اکابرین امت کے حوالہ جات پیش کیے آپ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کو سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔